السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے ظالم بادشاہ کے بارے میں جس نے اسلام کے بجائے ایک نئے مذہب کا لانچ کیا جو انتہائی انوکھا مذہب تھا، جو عیسائیت، بت پرستی، یہودیت اور اسلام کا مجموعہ تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اکبر بادشاہ کی۔ ہمایوں کے جانشین جلال الدین اکبر کی عمر اس وقت محض 14 برس تھی۔ اس کا والد فوت ہو گیا اور وہ تخت پر آ کر بیٹھا۔ دشمنوں نے دیکھا کہ نیا بادشاہ نو عمر ہے تو انہوں نے اس پر چاروں اطراف سے یلغار کر دی، مگر بیرم خان جو اس کا سرپرست بنا ہوا تھا، اس کی حکمت عملی کی وجہ سے اگلے چند برس میں اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک اور کشمیر تک پھیل گئی۔ ابتدائی 5 برس تک مغل سلطنت کا اقتدار در حقیقت بیرم خان کے ہاتھ میں ہی رہا۔ اکبر 18 سال کے ہوئے تو ان کے درباریوں نے انہیں مشورہ دیا کہ بیرم خان کے اثر و رسوخ سے آزاد ہو جائیں۔ اس مشورے پر بیرم خان نے بغاوت کرنا چاہی تو شاہی فوجوں نے انہیں شکست دے دی۔ بیرم خان اکبر کے سامنے قیدی کے طور پر لایا گیا تو اکبر نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں حج کے لیے روانہ کر دیا۔ بیرم خان حج کے لیے راستے میں ہی تھے کہ نامعلوم افراد نے انہیں قتل کر دیا۔ بیرم خان کے قتل کے بعد اکبر اعظم نے ان کے بیٹے عبد الرحیم کو خانہ کا خطاب دے کر اپنے نورتنوں میں شامل کر لیا۔ اب جلال الدین اکبر حکومت کے لیے آزاد تھا۔ اس نے ابو الفضل اور فیضی جیسے بدترین علماء سو کی صحبت اختیار کی۔ ان کے مشورے پر انہوں نے ہندوؤں کو زیادہ سے زیادہ مراعات دی اور ان سے ازواجی رشتے بھی قائم کیے۔ اکبر نے ایک ہندو عورت جودھا بائی سے بھی شادی کی جو ان کے بیٹے جہانگیر کی والدہ بنی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اکبر ابتدا میں تو راسخ العقیدہ مسلمان تھا، لیکن بعد میں کچھ اپنی ناخواندگیوں کی وجہ سے اور کچھ سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے نظر حقیقی دین سے دور اور علماء اسلام سے بیزار ہو گئے اور سن 1581 میں ایک نیا دین الہی کے نام سے ایک مذہب کی بنیاد رکھی، لیکن چند امیروں وزیروں کے سوا اس دین کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ یہ نیا دین ہندو، مسلم، مسیحی، سکھ اور دیگر مذاہب کا مجموعہ تھا۔ اس کے لیے عبادت خانے کا نام سے ایک خصوصی عبادت گاہ بھی بنائی گئی تھی جہاں مختلف مذاہب کے لوگ مل کر آزادانہ عبادت کرتے تھے۔ اس مذہب میں شامل ہونے کے لیے بیعت لی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر نے اپنے اس اقدام کے ذریعے مذہب کی بنیاد پر پیدا ہونے والے مسائل سے بچنے کی کوشش کی تھی، مگر دین الہی کے اجرا کے بعد وہ بزرگان دین کی نظروں میں انتہائی ناپسندیدہ شخصیت قرار پایا، مگر اکبر نے ان کو خاطر میں نہ لایا اور اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، مسجدوں کو ڈھانا شروع کر دیا، گائیں کو ذبح کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح کئی اور چیزیں جو اسلام میں جائز تھیں لیکن دیگر مذاہب میں ناجائز تھی، اس نے سب کی سب ختم کروا دی اور ٹوٹلی اسلام کے خلاف چلنے لگا۔ مندر بنانے لگا، مندروں کو مراعات دینے لگا، عیسائیوں کو مراعات دینے لگا، لیکن مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال دیے۔ جلال الدین اکبر نے 50 سال بڑے شان و شوکت سے حکومت کی، مگر ایک اچھی زندگی اور طویل ترین بادشاہت کرنے والا بادشاہ اس کے آخری ایام اچھے نہیں گزرے۔ اس کے 2 بیٹے مراد اور دانیال کثرت سے شراب نوشی کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جوانی میں ہی ہلاک ہو گئے، جن کی موت نے انہیں نڈھال کر دیا۔ پھر ان کے نورتن بھی ایک ایک کر کے ان سے جدا ہوتے گئے۔ وہ اپنے جانشین شہزادہ سلیم کی سرکشی سے بھی پریشان رہے، جس نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان تمام حالات کی وجہ سے وہ بستر سے لگ گیا اور بالآخر 13 اکتوبر 1605 کو فتح پور سکری کے مقام پر وفات پا گیا۔ اس کا مقبرہ آگرہ کے نزدیک سکندرہ کے مقام پر موجود ہے۔